بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ یہاں سے دور کہیں اور زندگی یا کہیں اور چلے جائیں جہاں ہمیں کوئی جانتا نہ ہو، نہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ ایکچولی میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہ رکھیں یا کوئی نیا بزنس شروع کرنے سے ہم ڈرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ امیدیں وابستہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ پتہ ہے آپ کو کیوں ہوتا ہے؟ ہم کیوں ڈر رہے ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنی امیدیں لوگوں سے منسوب کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنی امیدیں صرف اور صرف اپنی رب کی ذات سے منسوب کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے آج کی ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے جس کا عنوان ہی یہی ہے کہ نیور لوز ہوپ، کبھی بھی امید جو ہے نہ چھوڑیں۔ بس اپنی امید اس سونے رب کے ساتھ رکھیں جو کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے یا آپ نے بہت محنت سے کوئی کاروبار سٹارٹ کیا ہے اور وہ کاروبار نہیں چل رہا، تو انسان بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ یا پھر اگر کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، کوئی بھی آپ کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے اتنا سنسیئر ہو کے تعلق نبھایا ہو اور وہ آپ کو چھوڑ دے، تو یہ بھی یاد رکھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل کو حل کیا اور اس کے بعد ان سارے کے سارے بھائی ان کے آگے آ گئے اور ان کے سلام کیا اور کیسے وہ ان کی پوری مملکت بن گئی۔ تو یہ سب اللہ کے کام ہے، آپ نے صرف اپنی امید جو ہے اپنے سونے رب کے ساتھ رکھنی ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کی جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں نا، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اتنا زیادہ انشاءاللہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کروں گی کہ آپ نے کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا، اور اگر امید رکھنی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اللہ پر بھروسہ اور امید رکھنی ہے۔ اللہ پر بھروسہ اس طریقے سے رکھنا ہے کہ جیسے آپ کسی دوسرے انسان پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور بعد میں جا کر وہ ہمیں توڑ دیتا ہے، بالکل ہم چکنا چور ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں اس وقت، اور بڑا انسان ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جو انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس کا صرف ایک ہی راز ہے کہ آپ نے دل سے اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اگر کوئی کچھ بھی برا ہوگا تو آپ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بہتر کریں گے، یا اس میں ہی میرے لیے بہتری ہے۔ جب آپ یہ چیز لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف اور صرف مشکلات صرف میرے لیے رہ گئی ہیں۔ زندگی میں مشکلات آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر کسی کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں۔ آپ کو اگزامپل دوں گی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت ہی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور شیطان کا مقابلہ ہو کہ یہ تو بہت نیک بندہ ہے، تو شیطان نے کہا آپ ان کے پاس ساری آسائشیں ہیں، آپ ان کے پاس اولاد ہے، مال ہے، جانور ہے، ہر طرح کی آسائشیں ہیں، اس وجہ سے اللہ کے شکر گزار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی صحت بھی لے لی، مال بھی لے لیا، اولاد بھی لے لی، اتنی زیادہ مشکلات آئیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ سے امید نہیں توڑی۔ تو بس آپ نے بھی اللہ تعالیٰ سے امید نہیں توڑنی، انہوں نے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ یہ اصل امید ہے۔ جب ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ اچھا ہو جائے، یقین والا ہو جائے، تو ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوئیں گے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے امید کو زندہ رکھنے کے کون سے ایسے طریقے ہیں کہ ہماری امید زندہ رہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے آپ کا نماز قائم کریں۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، یقین مانیں کہ آپ جب کسی مشکل وقت میں ہونا، تو قرآن پاک میں بھی ہے نا، ان اللہ مع صابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور وہ صبر کس طریقے سے کیا جائے، وہ کیا کرتے ہیں؟ واقعی الصلاۃ، وہ نماز پڑھتے ہیں، ورکع مع الراکعین، وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی مشکل چیز ان کے پاس آتی ہے تو وہ لازمی طور پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے لیے تھی، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چاہے اس میں میرے مال ہے، میری اپنی اولاد ہے سگی جو میں نے خود پیدا کی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اس سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا۔ جب انسان یہ پڑھتا ہے نا کسی مشکل وقت میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بدلے میں پتہ نہیں کتنا زیادہ اس سے خوش ہو جاتا ہوں، اسے نیکیوں سے اس کا دامن جو ہے نا میں بھر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نماز قائم کریں، دوسرے نمبر پہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے جتنی دعائیں کر سکتے اتنی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
بھی حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں میں ان کے دعا کو لازمی سنتا ہوں، اور مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ ان کی دعا کو میں انہیں خالی ہاتھ لوٹاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹانے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ شکر ادا کریں۔ ہر نعمت پر شکر کرنے سے دل میں سکون اور امید پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں، چاہے مشکل وقت ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، جب شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ بہترین سے نوازتا ہے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کے آپ جس طرح کی سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، مجھے اندازہ ہے اس چیز کا کہ اتنی زیادہ ہمیں ہر وقت، یا مجھے یا آپ کو، کیونکہ یہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا بن چکا ہے، ہم دوسروں کے لائف سٹائل سے، دوسروں کی زندگی سے اتنا زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ اپنے آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں نوازی ہیں اس کا پھر ہم شکر نہیں ادا کر پاتے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ مایوسی اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یا کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کا رب بہتر جانتا ہے یا آپ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس سب کے بیچ میں جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں، آپ نے اسے ضرور یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور آپ نے اینڈ پر یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کہ میں یہ کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بھی یاد رکھیے گا، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت موٹیویٹ کرے گا۔ قرآن پاک میں ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ضرور پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کرے، آمین ثم آمین، اور میری بھی ساری مشکلات کو حل کرے، آمین۔ اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ اس طرح کا کنٹینٹ، اس طرح کی موٹیویشن میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی رہوں۔ بہت بہت شکریہ دیکھنے کا، اللہ حافظ۔